الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خلاق عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ کہ جو لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہیں ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبیوں کے بعد آخری نبی ہمارے نبی خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء نبیوں کے انبیاء کے وارث ہیں۔ تو پہلے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء نبی تشریف لاتے رہے، لیکن اب انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ڈیوٹی علماء کی ہے، اولیاء کی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی علماء کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ولی اور علم یہ لازم و ملزوم ہے۔ جس بندے کے پاس علم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ فرمایا جس کے پاس علم ہی نہیں وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو عالم ہے وہ ولی ضرور ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ علم اور اولیاء اللہ، علم اور ولی، ولایت اور علم یہ لازم و ملزوم ہے۔ ولایت اور علم یہ لازم و ولایت اور علم یہ لازم و ولایت اور علم یہ لازم و ملزوم ہے۔ پہلے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی آتے رہے، اب یہ ڈیوٹی علماء کی ہے، اولیاء کی ہے۔ اسی سلسلہ میں برصغیر پاک و ہند میں بھی متعدد انبیاء اولیاء اکرام تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتے رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اسی رہنمائی کے سلسلے میں ایک اللہ کے ولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کی سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ برصغیر میں آپ نے اسلام کو پھیلا دیا، لوگوں کے دلوں سے کفر کو نکال کر آپ نے اسلام کو داخل فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت برصغیر میں تشریف لائے کہ جب جبر و استبداد کا ڈنکا بج رہا تھا، حق تلفی قتل و غارت کا بازار گرم تھا، سیدھے سادے لوگوں کو معدیت کا جانسا دے کر اس جال میں پھنسا کر گمراہ کیا جا رہا تھا، اور جو بے بس، لاچار اور کمزور لوگ تھے ان پہ ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی تھی۔ اس نازک اور پرفتن ماحول میں عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے برصغیر میں تشریف لائے۔ آپ جب آئے تو یہاں پہ آپ نے شجر اسلام کو ہریالی عطا فرمائی، یہاں پہ آپ نے کفر کا جو اندھیرا لوگوں کے دلوں میں تھا اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل فرما دیا، اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اس بات سے بھی سمجھ آئے گا کہ آپ نے 90 لاکھ بندوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ہستی کا ذکر نہیں کر رہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بندے کو دیکھ لیتے اللہ اس کے دل سے کفر کو نکال کر ایمان کو داخل فرما دیتا۔ یہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ آپ کی تعلیمات میں اللہ رب العزت کی بھرپور طریقے سے عبادت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کیا کرتے، اور آپ کے بارے میں انوار الاقتباس میں موجود ہے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 2 قرآن پاک پورے مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن صبح شروع کرتے، رات کو ختم کر دیتے، ایک قرآن کریم رات کو شروع کرتے، صبح فجر ہونے سے پہلے ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا کرتے، غیب سے یہ آواز آیا کرتی کہ اے معین الدین چشتی اجمیری، ہم نے تیرے قرآن کو قبول فرما لیا ہے۔ ایسا بندہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اجمیر تشریف لائے، برصغیر میں تشریف لائے، آپ کا لنگر وسیع تعداد میں پکا کرتا، وسیع، اگر صبح سے لے کر شام تک بھی لوگ آتے تو کوئی بھوکا نہ جاتا، ہر ایک کو کھانا ملتا، سب کو سیر کروا کے حضرت خواجہ کھانا کھلاتے، اور اپنی حالت یہ تھی کہ رات کی روٹی نہ پانی میں بھگو کر جب وہ نرم ہو جاتی تو اس روٹی کو کھایا کرتے، اس روٹی کو کھایا کرتے، اور عبادت گزار ایسے کہ ساری رات ہی مصلی پہ گزر جاتی۔ آپ کے مرید کہتے ہیں کہ حضرت نا عشاء کی نماز کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے گھر میں جایا کرتے، کچھ گھنٹوں کے لیے گھر میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ہی مسجد میں آ جاتے، ساری رات عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اسی مسجد میں باجماعت صبح فجر کی نماز بھی ادا کروایا کرتے تھے، فجر کے بعد پھر دوسرا قرآن پاک۔ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ لوگوں کو آپ نے کھانا کھلانے کی تلقین کی، اور آپ نے عبادت اور ریاضت کا درس دیا، اور پھر لوگ آپ نے ایسے ایسے تیار کیے کہ آج آپ کے تیار کردہ مریدین میں نمایاں نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ان کا فیضان پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے چمک رہا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو فیض حاصل کیا تھا وہ لاہور حضور داتا علی حجویری کے قدموں سے حاصل کیا تھا۔ یہ سارا فیض داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا
کہ کوئی مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، عام بات ہے۔ استاد اپنے شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، یہ عام بات ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا نہیں تھکتا، یہ عام بات ہے۔ کمال یہ ہے کہ پیر مرید کی تعریف کرے، کمال یہ ہے کہ استاد شاگرد کی تعریف کرے، اور کمال یہ ہے کہ باپ بیٹے کی تعریف کرے۔ حضرت خواجہ ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت معین الدین چشتی کے پیر تھے، اور بارہا مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، معین الدین ہمارا مرید ہے اور مجھے اپنے اس مرید پہ بڑا فخر ہے۔ ایسے مرید کہ پیر جن کی تعریف کریں، وہ ذات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ یہاں پہ پہلے میں کرامت کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بہار شریعت میں اس کو کوٹ کیا۔ آپ نے لکھا کہ کرامت کی تعریف یہ ہے کہ ولی سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو جائے، یعنی وہ بات کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، ولی سے اگر وہ بات ظاہر ہو تو وہ ولی کی کرامت ہے۔ آگے آپ نے بہار شریعت میں لکھا ہے، فرمایا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اگر کوئی بندہ اولیاء کی کرامت کا منکر ہے تو وہ گمراہ ہے۔ یا مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھ رہے ہیں، فرمایا جو کرامات اولیاء کا منکر ہے، نہیں ماننے والا، فرمایا وہ گمراہ ہے، اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ برحق ہے۔ اور 19واں سپارہ آپ اٹھائیں، قرآن کریم 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مکمل واقعہ بیان فرمایا، مکمل واقعہ لکھا۔ وہ جو تخت تھا وہ کتنی دور تھا؟ ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، پہلے میں عرض کر چکا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن آپ کی امت کے ولی آصف بن برخیہ تھے۔ آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کے آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ تو پھر اولیاء، کرامات اولیاء کو اللہ نے قرآن کریم میں بھائی اس واقعے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا، اس وقت میں گزر گیا، اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کو بھی پتا تھا کہ اولیاء کی کرامات کا انکار کرنے والے بھی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں بھی بتا دیا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اور بھئی اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی میلوں دور، یہ گلی کا فاصلہ نہیں تھا، شہر کا نہیں، یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک سے تخت لانا تھا، دوسرے ملک سے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت کو لا سکتا ہے، اس کی کرامت برحق ہو سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اور تم سب سے بہتر امت ہو، تو پھر امت محمدیہ کا ولی جو ہے وہ کرامت نہیں دکھا سکتا؟ کیا اسے اللہ نے کرامت نہیں عطا فرمائی؟ تو کرامات اولیاء برحق ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب بھی کوئی مرید وہ کعبہ میں جاتا، اس کو حج یا عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی، وہاں پہ جاتا تو جب طواف کرنے کے لیے کعبہ کے اندر جاتا جب صحن کعبہ میں جاتا، طواف کرنے لگتا، سامنے دیکھتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہلے تشریف فرما ہے۔ اب خواجہ صاحب تو ہوتے تھے اجمیر میں، ایک بندہ گیا، اس نے دیکھا، پھر گئے، لوگ جاتے رہے، آخر یہ بات پھیل گئی، کھل گئی بات، پھیلتی پھیلتی جب اجمیر بھی پہنچی ایک دن پھر آپ رات کو جب حجرے میں گئے تو آپ کے ایک خادم نے، ایک مرید نے کمرے میں جا کر دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، پیر صاحب تو اندر جاتے ہیں، وہاں سے جو آتا ہے وہ کہتا ہے پیر صاحب وہاں تھے، تو میں دیکھوں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ وہ جب اندر گیا، حضور خواجہ غریب نواز حجرے میں گئے، وہ بندہ پیچھے گیا، جب جا کے دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، بندے ہی کوئی نہیں۔ سامنے خواجہ صاحب اندر گئے ہیں، اندر بندے ہی کوئی نہیں۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے آ کے فجر کی نماز بھی پڑھائی، آپ نے نماز بھی فجر کی پڑھائی،
لوگ حیران تھے. کسی نے پوچھا کہ حضور راز تو کھل گیا، اب معاملہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں میں ساری رات کعبے کا طواف کرتا ہوں اور پھر صبح فجر کی نماز اجمیر میں آ کے ادا کرواتا ہوں. یہ حضرت خواجہ کا مقام ہے. ساری رات آپ روحانی طور پہ بیت اللہ میں ہوتے، کعبے کا طواف کرتے، جب دل کرتا وہاں پہ جاتے، اور پھر اجمیر میں برصغیر میں انڈیا ہندوستان میں آ کے فجر کی نماز آپ ادا کروایا کرتے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا، ایک نظر جسے دیکھ لیتے اللہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل دیا کرتا تھا. دل کی دنیا بدل جاتی. ایسے ایسے بندے آپ نے تیار کیے، ایسے لوگ، ایسے شخص آپ نے تیار کیے، ایسے لوگ. حضرت خواجہ بختیار قطب الدین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جیسے لوگ آپ نے تیار کیے. حضرت خواجہ بختیار قطب الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ تھے، تو آپ تبلیغ کے سلسلہ میں ہی جا رہے تھے. جب دلی شہر میں پہنچے، اجمیر سے دلی پہنچے، وہاں پہ لوگوں کو بڑی تبلیغ کی، لوگ دین اسلام کی طرف آئے. واپس جانے لگے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے قطب الدین اب تو ادھر ہی رک جا، اب یہ دلی والوں کو تیری زیادہ ضرورت ہے، یہاں پہ رک کر اسلام کی تبلیغ کرو، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرو، لوگوں کی اصلاح کرو. تو آپ دیکھیں ایسا بندہ آپ نے مرتب کیا کہ حضرت خواجہ بختیار قطب الدین کاکی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ دلی کا جو بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا اس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا. کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا، وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو اجمیر کا بادشاہ تھا وہ آپ کا مرید نہیں ہوا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اللہ نے یہ بھی عزت عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی کہ جو دلی کا بادشاہ، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ وہ اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں مانتے، تو دلی کا بادشاہ وہ بھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آپ کا مرید ہوا. ایسا مرید آپ نے فرمایا، ایسا مرید کیا کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا نا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جب میرا جنازہ سامنے ہوگا تو یہ ایک وصیت ادھر پڑھنی ہے، ایک وصیت پڑھنی ہے. آپ کا وصال ہو گیا، جنازہ سامنے پڑا تھا، ایک خادم نے نا اس وصیت کو کھولا، پڑھنے لگا. وصیت میں 3 باتیں کوٹ تھی، 3 باتیں لکھی تھی. پہلی بات جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت لکھی، پہلی بات یہ لکھی میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا کہ جس کی ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی ہے. دوسری وصیت آپ نے یہ لکھی میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس نے ساری زندگی، یہ بڑی اوکھی بات ہے، ساری زندگی کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے. تیسرا آپ نے یہ وصیت لکھی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا کہ جس کے حلق سے کبھی لقمہ حرام اترا ہی نہیں ہے. اب یہ وصیت پڑھی گئی تو بڑے بڑے علماء، فقہا، پیران عظام، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن سارے گردنیں جھکا کے کھڑے ہو گئے. کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے مصلی پہ کھڑا ہو سکے، ہمت ہی نہیں ہے، کون آگے ہو. اب جنازہ سامنے پڑا ہے، سویر کا پڑا، عصر کا وقت ہو گیا. جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا پڑا نا تو ایک شخص چہرے پہ نقاب لے کر، چہرے کو ڈھانپ کر وہ جھکائے سر سے آگے بڑھا، آگے بڑھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا، روتے روتے، ہجکیاں بندی تھی. اس نے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد جب جنازہ پڑھا دیا تو لوگوں، اب منہ چونکہ ڈکا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا اے شخص یہ بتا تو ہے کون؟ یہاں پہ تو وصیت جو تھی یہ تو وصیت ہی بہت بڑی تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ آگے نہیں ہو سکے، تو آگے ہو کے تو نے جنازہ کیسے پڑھایا؟ وہ کہنے لگا کہ چھوڑ دو، جانے دو. جب لوگ نہ مانے، نقاب اتارا
تو وہ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ ایسے بندے کو آپ نے تیار کیا، اس بندے کو اس طرح کا تعمیر فرمایا، اس کی کردار کشی اس طرح کی کہ دلی کا بادشاہ ہونے کے باوجود ساری زندگی کوئی نماز رہی نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی لقمہ حرام اس کے اندر گیا ہی نہیں ہے، اور بادشاہ وقت ہونے کے باوجود کبھی کسی نامحرم کو اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ فیض تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے تیار کیا تھا نا حضرت خواجہ بختیار قطب الدین کاکی کو، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والوں کی سنگت بڑی ضروری ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ مرید تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، آپ جب مرید ہوئے تو آپ کو حکم ہوا دلی میں رکنے کا، آپ رک گئے۔ دلی کا بادشاہ بھی آپ کا جب مرید ہوا، مرید ہونے کے بعد اس طرح کا وہ بادشاہ تھا کہ حضرت کا اس طرح کا مرید تھا کہ آپ پہ جان نچھاور کرتا تھا۔ ایک روز حضرت سلطان شمس الدین التمش، وہ جو دلی کا بادشاہ تھا، وہ نا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں نا وہ بڑے بڑے ٹل لگے ہوتے تھے، ٹل۔ بڑا ایمان افروز یہ واقعہ ہے، بڑی سننے والی بات ہے۔ وہ ٹل لگے ہوتے تھے کہ اچانک نا وہ ٹل بجنے لگے، شور ہونے لگا، زور ہونے لگا، باہر نا ایک بی بی رونے لگی، بادشاہ کے محل کے باہر، دربار کے باہر ایک بی بی رونے لگی، شور ہونے لگا، لوگ بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے کہا جلدی اس فریادی کو اندر بلاؤ، یہ ہے کون، اس کا مسئلہ کیا، اندر بلاؤ، جلدی کرو۔ اس بی بی کو اندر لایا گیا تو گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ بادشاہ نے کہا بتا بی بی روتی کیوں ہے؟ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، حالت غیر کی، زار و خطار رو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا بی بی وجہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ سلطان میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، یہ دیکھ یہ 2 ماہ کا بچہ میری گود میں ہے، ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، اور پھر یہ 2 ماہ کا بچہ ہوا۔ اب میں اس بندے کے پاس گئی ہوں تو وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تجھے پتہ نہیں کہ میں نے اپنی حکومت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست کے مطابق قائم کیا ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، کس کی جرت ہوئی تیرے ساتھ اس طرح کرنے کی، گردن نہ اتار دوں گا؟ بی بی کہنے لگی بادشاہ تو کچھ نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کہنے لگا بی بی یہ کیسے ہو سکتا، تو بول، تو بتا۔ بی بی کہنے لگی پھر ہمت کر کے سن، یہ بچہ جس شخص کا ہے وہ کتب بنا پھرتا ہے، یہ بچہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے، تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ جب یہ جملے سنے تو دلی کے حالات ہی بدل گئے۔ بادشاہ تھا، اس کے وزیر تھے، لوگ تھے، عوام تھی، حالات ہی بدل گئے۔ اچانک اس طرح کو واقعہ ہو تو حالات بدلتے ہیں کہ حالات ہی بدل گئے۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تیری جرت کیسے ہوئی، میں تیری زبان کھینچ لوں گا، تو نے بات کیسے کی؟ بی بی کہنے لگی دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں کرے گا۔ اب سلطان شمس الدین التمش وہ مجبور تھے، انہوں نے حضرت خواجہ بختیار قطب الدین کاکی کو، جب یہ خبر پھیل جاتی ہے نا، پھیلتی پھیلتی پہنچی، وہ سفید داڑھی والا بابا کہ جس کے دلی میں چرچے ہیں، اور جو جب باہر نکلتا تو عورتیں گھروں میں چلی جاتی، دکانیں بند ہو جاتی، جس کے آگے پیچھے لوگوں کا، مریدوں کا ہجوم ہوتا، اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ آج وہ قطب الدین بختیار کاکی، آج سفید داڑھی ہے، لاٹھی پکڑی ہے، لاٹھی کے سہارے، لاٹھی کو پکڑتے پکڑتے وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ وہ جب دربار میں آئے نا تو بادشاہ وزیر اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا بلکہ آج میں ملزم بن کے آیا ہوں، ایک نہ کردہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے، آج میں اس کی صفائی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ نے کہا بتاؤ کون ہے وہ بی بی؟ آپ نے جب بی بی کی طرف دیکھا
وہ عورت کہنے لگی کہ بھئی یہ قطب الدین یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے۔ حضرت نے کہا بی بی اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، میں تجھے نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، تجھے نہیں جانتا۔ اس بی بی نے کہا وہ ہندو تھی، اس نے جھوٹے کلمے بھی پڑھ رکھے تھے، وہ قسمیں اٹھانے لگی، جھوٹی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی نہیں بچہ یہ آپ کا ہے۔ آپ تہجد کے وقت مریدوں کو بھیج کر تہجد کے بہانے مجھے اندر نہیں تھے بلاتے، اب آپ کا وہ بلانا اور پھر بھول جانا، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اب دلی کے حالات بدل گئے۔ حضرت خواجہ بختیار قطب الدین کاکی نے فرمایا اچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ دعا کریں کبھی مسلمان نہ بکا کریں۔ 4 مسلمان گواہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں جی ہم نے اس بی بی کو تہجد کے وقت آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نا آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ مالکا بس جو تیری مرضی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے تے واجب نہیں شریعت اندر خسم نو پیڑا کہنا تے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی ہووے تے میں قدمی یار دے پاواں، مارو مینو مار مکاوو تے میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا مالک جو تیری مرضی جیسا تو چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کا ٹائم دیا جائے، ایک دن کا ٹائم دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس طرح حضرت کہتے ہیں کر دیا جائے۔ اب گواہ بھی آ گئے، اب بادشاہ بھی مجبور ہے، حالات بھی بدل گئے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت واپس گئے اور جا کے نا آپ نے اجمیر کی طرف منہ کیا، اجمیر کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ پیرا میں کوئی لوارث ہوں، یہاں پہ جس کا جو جی چاہے گا میرے ساتھ کرے گا، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی وارث نہیں، یہ جو چاہیں گے میرے ساتھ کریں گے۔ یہ دعا کر کے نا آپ سو گئے۔ جب آپ سوئے تو آپ کی خواب پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں۔ آپ سویرے پھر عدالت گئے، جا کے کہنے لگے کہ میرے مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ کچھ وقت لو، میں آ رہا ہوں۔ اب وہ لوگ پھر شور کرنے لگے کہ بھئی کون گیا تھا اجمیر۔ اب دلی سے اجمیر کا اس وقت کا سفر جو تھا ٹرین پہ بھی 36 گھنٹے لگتے تھے، 36 گھنٹے۔ تو کہا کون گیا تھا اجمیر، کون آیا وہاں سے، ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں، آپ کیس کو لٹکا رہے ہیں، بادشاہ آپ کا مرید ہے، راتوں رات ہی آپ کو بھگا دے گا۔ اس طرح کی آپ نے باتیں سنی۔ اور جب بندے نے کو گناہ نہ کیا ہو تو پھر جب الزام اس پہ لگ جائے تو اس وقت جو کفیت ہوتی ہے نا، ذرا حضرت خواجہ کی وہ کفیت کو سمجھ کے دیکھیں۔ آپ نے اس طرح کی باتیں سنی اور جب یہ باتیں لوگ کرنے لگے، پھپکیاں کسنے لگے، سلطان شمس الدین التمش کی آواز گونجی، اس نے کہا خبردار کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، جس طرح حضرت کہتے ہیں اس طرح کر دیا جائے۔ یہ عدالت 3 دن کے لیے برخاست کی جاتی ہے۔ اب 2 دن گزر گئے، 2 دن گزرے، حضرت قطب الدین کے پاس لوگ نا افسوس کرنے کے لیے آتے کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، چاہنے والے آتے تو آپ نہ بولتے ہی نہیں، خاموش، بالکل خاموش، بولتے ہی نہیں، بالکل چپ ہیں۔ لوگ آتے بیٹھ کے چلے جاتے، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا، وہ بھی گزر گیا۔ یار نے کہا تھا کہ آؤں گا دن ڈلے، لیکن ابھی تک آئے نہیں تھے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، لوگوں نے کہا بس بھائی اب بس ہو گیا، اب نہیں آئیں گے، معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے۔ حضرت خواجہ نے نا کھلے بڑے میدان میں مغرب کی نماز کی اقامت ہوئی، آپ نے اللہ اکبر نماز پڑھانے کے لیے جب کہا تو اپنی بھی چیخ نکل گئی۔ اب روتے روتے آپ نے نماز پڑھائی، ایک عالم رکا ہوا تھا، لوگ پیچھے رو رہے ہیں، ہزاروں قطار مرید چاہنے والے رو رہے ہیں، ایک عالم سارا تھم سا گیا۔ آپ نے 2 رکعت جب پڑھائی
تو پیچھے بینی بینی خوشبو آنی محسوس ہو گئی، پیچھے بینی بینی خوشبو آنے لگ گئی۔ آپ کو جب وہ خوشبو آئی تو سمجھ گئے کہ میرا یار آ گیا ہے، میرا یار آ گیا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نماز مکمل کی تو اٹھ کے پیچھے خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 رکعتیں باقی تھی، 2 رکعتیں مکمل کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دوڑ کے اپنے مرشد کے ساتھ لگے۔ جب سینے کے ساتھ سینہ لگا تو زارو قطار رونے لگے، زارو قطار کہنے لگے اے میرے مرشد گرامی، میں تو شہزادہ تھا، آپ شہزادے تھے، شہزادے۔ کہا میں تو شہزادہ تھا، تو نے مجھے کہا کہ سوکھی روٹی کھانی ہے، میں نے سوکھی کھائی ہے، تو نے کہا کہ فاقے کرنے ہیں، میں نے فاقے کیے ہیں، لیکن اس الزام کے بارے میں تو نے بتایا ہی نہیں۔ زارو قطار رونے لگے، رونے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یوں دھکا دیا کہ پیچھے ہٹ، اور تو زیادہ عزت والا ہے نہ یوسف زیادہ عزت والے تھے، تیری زیادہ شان ہے نہ عائشہ تو صدیقہ کی زیادہ شان تھی، پیچھے ہٹ، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ یوں پیچھے کیا، روتے روتے کہنے لگے حضرت پہلے نہیں تھا رویا، پہلے نہیں تھا رویا، تو آیا ہے تو رویا ہوں، کوئی اپنا ملے تو دکھ سے سنائے جاتے ہیں، پہلے میں نے بڑی صبر کیا ہے۔ آپ نے کہا پیچھے ہو، جا جا کے اپنے سلطان کو کہا لگائے سویرے عدالت، یہ عدالت ایسی ہوگی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی دھومیں پھیلیں گی، لگاؤ عدالت۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد عدالت لگ گئی، وہ بی بی بھی آ گئی، وہ 4 گواہ بھی آ گئے، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا۔ جب آپ کے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا گلیاں لوگوں سے بڑی بڑی تھی، لوگ گلیوں میں کھڑے ہیں، گلیوں میں جب یہ منظر دیکھا نا تو آپ بھی رونے لگے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ اے میرے مرشد گرامی آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ میں تجھے اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ لوگ تیری شان و شوکت دیکھیں، کتنے نالائق ہیں یہ لوگ، شان دیکھنے اتنے نہیں آتے تھے جتنے تیری رسوائی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ رونے لگے، ہاتھ پکڑا، جب دیکھا گلیاں بڑی ہیں، وہ میدان کھلا میدان، بڑا میدان بڑا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجمع تھا، ایک بڑی عدالت آج لگنے لگی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب وہاں پہ پہنچے، میدان پہ پہنچے، خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے وہ بی بی، کون ہے وہ بی بی جس نے میرے خواجہ پہ الزام لگایا ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی میں ہوں، یہ 2 ماہ کا بچہ یہ میری گود میں ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بی بی تو مر جائے گی، اللہ سے ڈر، مر جائے گی، نہ کر۔ بی بی کہنے لگی مجھے کہانیاں نہ سنائی جائیں، قصے نہ سنائے جائیں، بلکہ یہ فیصلہ کیا جائے، یہ بچہ میری گود میں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی کون تھے گواہ جنہوں نے گواہی دی ہے؟ وہ 4 گواہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ تھا ولایت کا روب، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا نا، دیکھا تو ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگی، ٹانگیں کانپنے لگی اور بول نہ سکے۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ اگر اب تم نہ بولے تو میں تمہیں سزا دوں گا، 80 کوڑے لگواؤں گا۔ وہ گواہ کہنے لگے جی ہم نے دیکھا ہے، ہم میں گواہ، ہم نے تہجد میں آتے بھی دیکھا، بی بی کو جاتے بھی دیکھا۔ اب گواہیاں بھی ہو گئی، اب لوگ شور کرنے لگے فیصلہ سنایا جائے، فیصلہ کیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نا میدان کے سینٹر میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تیرے حبیب کی عطا سے اجمیر آیا تھا، میں ہندوستان تیرے حبیب کے بھیجنے سے آیا ہوں، اور اگر تجھے میرے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانا قبول ہے، میرے وہ 2 قرآن ایک دن میں تلاوت کرنا اگر تجھے قبول ہے، تو یوسف کی بے گناہی کے لیے بھی بچہ بولا تھا، آج میرے قطب کی بے گناہی کے لیے بھی بچہ بولنا چاہیے، آج بھی بچہ بولنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ کر اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ حضرت نے اس بچے سے کپڑا ہٹایا، وہ 2 ماہ کا بچہ تھا، اسے فرمایا بچہ بول، وہ 2 ماہ کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور آپ نے اس بچے سے کہا کہ اے بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا
باپ وہ سردار سامنے بیٹھا وہ میرا باپ ہے۔ حضرت خواجہ کل بھی بے گناہ تھے، قطب الدین آج بھی بے گناہ ہے۔ قطب الدین کو کل بھی اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا، آج بھی اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ قطب الدین کل بھی بے گناہ تھا، یہ تو آج بھی بے گناہ ہے۔ اب نعرے لگنے لگے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، لوگ کہتے ہیں کہ بابے کر کچھ نہیں سکتے، لوگ کہتے ہیں کہ بابے دے کچھ نہیں سکتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ اگر یوسف کی گواہی دینے کے لیے بچہ بولا تھا، آج میرے کتب کی گواہی کے لیے بھی بچہ بولنا چاہیے، آج کتب کی گواہی کے لیے بھی بچہ بولنا چاہیے۔ تم کہتے ہو بابے کار کچھ نہیں سکتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی بابے تھے، آپ بھی اللہ کے کامل ولی تھے۔ اللہ کے کامل ولی کی سنگت سے جڑنا بڑا ضروری ہے۔ جب بندہ جڑ جاتا ہے تو یہ ولی ایسے ہوتے ہیں، یہ سمندر کی تہوں میں سے بھی بندے کو نکال کے پار لگا دیتے ہیں۔ ان بندوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ بندہ جڑے تو صحیح، بندہ مرید ویسا بنے تو صحیح۔ آپ نے فرمایا کتب کے لیے بچہ بولے گا، بھئی 2 ماہ کا بچہ کہاں بولتا ہے، لیکن اس بچے نے گواہی دی، آپ نے ہاتھ پکڑا، واپس جانے لگے۔ اب لوگ نا پیچھے بھاگنے لگے، پیچھے بادشاہ بھی پیچھے بھاگا، کہنے لگے حضرت کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں؟ آپ نے فرمایا تم نے میرے بچے کو نا بڑی تکلیف دی ہے، تم نے میرے بچے کو رلایا، تم نے اس کو ستایا، تم نے اس کی کردار پہ انگلی اٹھائی، میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا، تم نے بڑا ستایا۔ اب میں اپنے بچے کو نا اجمیر لے کے ساتھ جاؤں گا، اب تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، اب میرا بچہ یہاں پہ نہیں رہے گا۔ جب یہ کہہ کے جانے لگے نا، لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑے کا حضور ہمارے لیے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سرفرازی کے لیے۔ جب پھر یہ سنا، اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں، اتنا بڑا الزام لگا، کردار کشی کی گئی، آپ کو بڑھاپے میں اجمیر سے دلی آنا پڑا، لیکن اولیاء اللہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے جب نبی پاک کے دین کا نام سنا، فرمایا جاؤ میں پھر تمہیں اپنا کتب دے کے جاتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اے کتب اب قیامت کی صبح تک کوئی بندہ تیرے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، اب جب بھی لگیں گے تیرے نعرے ہی لگیں گے، جب بھی لگیں گے تیرے نعرے ہی لگیں گے۔ تو جب بندہ کسی اللہ کی ولی کی سنگت کے ساتھ صحیح طرح جڑ جاتا ہے، اور بندہ جب اللہ کے ولی سے جڑتا ہے، ولی کا کام یہ ہے کہ بازو پکڑ کے اس بندے کو اللہ کے رستے پہ لگا دے، بازو پکڑ کے اللہ کے رستے پہ لگا دے۔ لیکن اگر بندہ اپنی حرامیوں سے باز ہی نہ آئے، گناہوں سے باز ہی نہ آئے، وہ کہے جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، جو کرنا اس نے کرنا ہے، پھر پیر بھی کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی سنگت کے ساتھ جڑیں۔ جب بندہ جڑتا ہے تو پھر بندہ بڑی جگہوں سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی جگہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور قبلہ یہ بلاول بھائی بھی الحمدللہ ہمارے پیر بھائی بن چکے ہیں، پچھلے جمعے کو یہ گئے، انہیں بھی قبلہ کا بیعت کروایا۔ اور یہ میں نہیں کہتا یہ پیر صاحب کے لفظ ہیں، یہ اچھوں کی سنگت ہے، یہ اچھوں کی سنگت ہے کہ جب بندہ اچھے دوستوں میں بیٹھنا شروع ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر بندہ بری جگہ پہ نہیں جاتا، جب بھی جاتا ہے سادات کے پاس ہی جاتا ہے، جب بھی جاتا ہے اولیاء اللہ کے پاس ہی جاتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے